تب سے جس دن سے اس کی دل نے اسے اپنے پیار کا احساس دلایا، اس کا خیال رکھا، تب سے اس کا دل خواہش کرنے لگا تھا کہ اپنی اس خیال رکھنے والی دل کو وہ ہمیشہ ایسے ہی اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے، اپنا خیال رکھتے ہوئے اسے اپنی قید میں رکھ کر اس پر ہمیشہ اپنا حق جمانا چاہتا ہے۔ دل میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دل نشین کو خود سے کہیں دور نہیں جانے دے گا۔ ان کے درمیان اگر کوئی آیا بھی تو شہرام اپنے راستے کے درمیان میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا، چاہے وہ رکاوٹ کوئی بھی ہو۔ وہ اٹل فیصلہ لیتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جو کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ دل کی دنیا بدلی تو ساری دنیا حسین لگنے لگی تھی۔ آج وہ اپنے دل کی آواز سن کر سرشار تھا۔ جو ہی اس نے حویلی میں قدم رکھا سب لوگ اسے سامنے بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ تو پھر سردار صاحب، پھر ہم سائم اور دل نشین بیٹی کا رشتہ پکا سمجھے؟ فیروز کی آواز سن کر شہرام کا تن من جھلسنے لگا۔ دل نشین جو انہیں چائے پیش کر رہی تھی، اس کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ شہرام کے دل پر جلتی ہوئی چنگاری کا کام کر گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دل نشین کے پیچھے پیچھے کچن میں آیا جہاں وہ شیلف پر چیزیں ترتیب سے واپس رکھنے لگی تھی۔ آپ خوش ہیں اس شادی پر؟ وہ شکستہ آواز میں بولا۔ دل نشین نے حیرت سے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ ظاہری سی بات ہے خوش ہوں، یہ فیصلہ بابا سائیں، اماں سائیں اور دادا سائیں نے لیا ہے اور ان کا ہر فیصلہ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ آپ کو سائم سے محبت ہے؟ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ شاہو، ایک مشرقی لڑکی کو شادی کے بعد اس کے شوہر سے محبت ہو ہی جاتی ہے، مجھے بھی ہو جائے گی۔ دل کا کیا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ اسی گھر میں رہیں، میرے سامنے آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شاہو؟ باہر سب رشتہ طے کر چکے ہیں اور میں بڑوں کی بات سے منحرف کیسے ہو سکتی ہوں؟ ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو مجھے اس گھر سے رخصت ہونا ہی تھا۔ میں شادی کے بعد ملنے آتی رہوں گی نا؟ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ میں نے کہہ دیا نا کہ آپ یہ شادی نہیں کریں گی تو بس نہیں کریں گی۔ وہ ضدی انداز میں بولا۔ یہ کیا بچپنا ہے شاہو، میں کسی صورت اس شادی سے انکار نہیں کروں گی۔ شادی 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 نہ ہوگی، وہ بال جان ہو گیا۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی مانند دھاڑا۔ شادی کا اتنا ہی شوق ہے تو میں کروں گا آپ سے شادی، بھول جائیں اس سائم کو۔ دل، آپ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہی ہو؟ پہلے مجھے اپنے پیار کا عادی بنا ڈالا اور اب مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں کرتی ہیں۔ میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر، نہیں جی سکتا ایک پل کے لیے بھی، ایک پل بھی۔ آپ کے بنا وہ آتش فشاں لاوے کی مانند پھٹ پڑا اور راز دل عیاں کر گیا۔ شاہو میرا بچہ، تم کچھ زیادہ ٹچی ہو رہے ہو مجھے لے کر، اس لیے ایسی بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہو۔ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تمہاری دوست ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ پیار سے پچکارتے ہوئے بولی۔ نہیں ہیں آپ میری بہن، سمجھ میں آئی آپ کے، اور نہ ہی آپ دوست ہیں۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ محبت کرتا ہوں آپ سے، بے انتہا محبت۔ میں بہت خوش رکھوں گا آپ کو، اس دنیا میں مجھے آپ کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ دل کو بازوؤں سے جھنجھوڑ کر بولا۔ دل نشین اس کی آنکھوں میں چھائی وحشت اور دیوانگی کو سراسیمہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یکدم خوف کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ چھوڑو مجھے۔ دل نشین کا ہاتھ اٹھا اور شہرام کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اپنے سنسناتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھ کے بے یقین نظروں سے دل نشین کو درزیدہ نظروں سے دیکھنے لگا، جو ہمیشہ اس سے نرمی سے پیش آتی، اس سے ہمہ وقت پیار جتلاتی تھی۔ آج اس نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ دل نشین کو اس کی آنکھوں میں شرم یا اپنے کیے کا پچھتاوا دکھائی نہ دیا، بلکہ کچھ کر دینے کا جنون دکھائی دیا۔ وہ خون آشام نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ تمہیں ہمیشہ میں نے ازلان کی طرح ایک چھوٹے بھائی، ایک بچے کی طرح ٹریٹ کیا، تمہارا خیال رکھا، اور تم نے میرے پیار کا اتنا غلط مطلب نکالا۔ شرمندگی ہو رہی ہے مجھے یہ سب سوچتے ہوئے بھی کہ تمہاری سوچ اتنی غلیظ ترین ہے۔ آج تم نے مجھے حقیقت کا وہ آئینہ دکھایا ہے جس میں مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ سچ کہا تم نے، ہم حقیقی بہن بھائی نہیں۔ سچ کہا تم نے، ہم دوست بھی نہیں۔ ایک نامحرم رشتے کو فوقیت دی صرف تمہیں بچہ سمجھ کر۔ تمہاری نظروں میں مجھے ہمیشہ معصومیت اور پاکیزگی دکھائی دی، مگر آج تمہاری نظروں میں مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ میں کتنی غلط تھی۔ دل، پلیز ایسا مت کہیں۔ میں کیا کروں، میرا خود پر بس نہیں، اس میں میرا کیا قصور؟ محبت ہو گئی مجھے آپ سے۔ وہ بے بسی سے بولا۔
مجھے اپنے آپ سے دور کر کے مجھے محبت کرنے کی سزا تو مت دیں۔ وہ اس کے پاس ہوا دل نشیں الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اپنی یہ ہوس زدہ نظروں ہٹاؤ مجھ سے شاہو، ورنہ میں کچھ کر گزروں گی۔ وہ درشت آواز میں بولی، آپ میری محبت کی اس طرح توہین نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکایا ہے نا، اب بھی آپ وہی کیجئے گا، مکریے گا مت۔ اپنی بات سے وہ انگلی اٹھا کر بولا، بڑوں کا فیصلہ کیسے اپنے حق میں کروانا ہے یہ مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہ وارننگ دینے کے انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ آج وہ گھڑی بھی آن پہنچی تھی جب فجر اور سردار اذلان کا نکاح تھا۔ سردار جعفری کے گاؤں میں ہر طرف خو کا عالم تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، سیاہی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اس گاؤں کی ہر گلی سنسان طریق اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اکا دکا گھروں کے آگے ٹیوب لائٹس جلی ہوئی تھی۔ آوارہ کتے بھونک رہے تھے جن کی وجہ سے وحشت سی چھائی ہوئی تھی۔ فجر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے خوابوں کو چکنا چور ہوتے دیکھے اور پھر اپنے طریق مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو چکی تھی۔ یہ 1.25 ماہ اس نے جس اذیت میں کاٹا تھا یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی آغوش میں سسک رہی تھی۔ آج اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا؟ معاذ نے سردار جلال الدین کے فیصلے کے خلاف جانے کی اپنے بابا سائیں سردار جعفری کو کہا، مگر سردار جعفری جانتے تھے کہ سردار جلال الدین کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے، اور اگر انہوں نے ایسا کچھ کرنے کا سوچا بھی تو اس کا انجام بھی ان کے پورے خاندان کو بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے دور اندیشی سے کام لیا۔ آخر کو فجر ان کی بھی تو جان کا ٹکڑا تھا۔ اس فیصلے سے ان کا بھی تو دل دکھا تھا۔ وہ بھی سردار کے ساتھ ساتھ ایک نرم دل باپ تھے، مگر پنچایت کے فیصلے کے آگے بے بس تھے۔ دروازے پر کھٹکھٹاہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ فجر نے اپنے والدین اور بھائی کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ بابا سائیں، بھیا، وہ لوگ مجھے لینے آ گئے۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ کپ کپاتی آواز سے فریاد کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ پلوشا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر آخری بوسہ دیا۔ فجر، مجھے معاف کر دینا۔ بابا سائیں کی قسم کے آگے میں ہار گیا۔ تمہارے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا پایا۔ میں قصوروار ہوں۔ اس سب کا اور بھگتان تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ معاذ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، نہیں بھائی، ایسا مت کریں۔ فجر نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی خاطر میں اپنی جان بھی دے دوں گی، تو شاید آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ معاذ نے فجر کی بات پر تڑپ کر اسے دیکھا اور دروازے سے پھر زور سے کھٹکھٹایا گیا تو سردار جعفری نے دروازہ کھول دیا۔ گھر کے باہر حویلی کی جیپ کھڑی تھی، کچھ آدمی اور عورتیں کھڑی تھی۔ سردار جلال الدین سائیں کا حکم ہے کہ بی بی جی کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ ایک عورت نے کرخت آواز میں کہا، میری جان، تمہیں اللہ کی امان میں دیا۔ سردار جعفری نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نم آواز میں کہا۔ فجر اپنے سر پر چادر اوڑھے ان عورتوں کے ساتھ باہر نکل گئی اور جاتے جاتے آخری نگاہ اپنی فیملی پر ڈالنا نہ بھولی۔